السلام علیکم، صفی نیوز میں خوش آمدید۔ 30 جنوری بروز ہفتہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سعودی عرب کے گزشتہ 24 گھنٹوں کی تازہ ترین خبریں۔ سفری پابندیوں کے خاتمے کی تاریخ میں 17 مئی تک توسیع۔ کرونا ویکسین کی دوسری خوراک کا شیڈول تبدیل۔ مساجد میں کرونا SOPs کی پابندی کرائی جائے۔ جرمانہ ادا کیے بغیر لائسنس کی تجدید ہوگی اور نہ گاڑی کی منتقلی۔ ریاض میٹرو کا افتتاح رواں سال تیسرے ساماہی میں ہوگا۔ صحن کعبہ کے سنگ مرمر تبدیل۔ اب تک فائزر ویکسین دی جا رہی ہے، کوئی اور نہیں، وزارت صحت۔ مسجد الحرام میں معذوروں کے لیے نئی الیکٹرونک ویل چیئر۔ مقیم غیر ملکی 3 برس میں ایک گاڑی درآمد کر سکتے ہیں۔ وزیر صحت کرونا وائرس کو دوبارہ پھیلنے نہ دے۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ تمام احباب سے ایک چھوٹی سی یاد دہانی کرتے چلے کہ اگر آپ نے ابھی تک صفی نیوز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے، اور اگر آپ ویڈیو فیس بک پیج سے دیکھ رہے ہیں تو آپ پیج کو بھی لائک کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے آلریڈی لائک اور سبسکرائب کیا ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ دل سے۔ سفری پابندیوں کے خاتمے کی تاریخ میں 17 مئی تک توسیع۔ سعودی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کی کیسز میں مسلسل اضافے کے پیش نظر ایئرپورٹس، بندرگاہوں اور بڑی سرحدی چوکیوں سے آمد و رفت کے حوالے سے مکمل سفری پابندیوں کے خاتمے کی تاریخ میں توسیع کی گئی ہے۔ اب 31 مارچ کے بجائے 17 مئی 2021 سے سفری پابندیاں ختم کی جائے گی۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق وزارت داخلہ نے جمعے کو بیان میں کہا کہ سعودی شہریوں کے مملکت سے جانے اور واپس آنے، نیز ہوائی اڈوں، بندرگاہوں اور بڑی سرحدی چوکیوں سے آمد و رفت کا شیڈول تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اب سفری پابندیاں پیر 17 مئی 2021 سے مکمل ختم کی جائے گی۔ اس سے قبل اعلان کیا گیا تھا کہ 31 مارچ 2020 سے سفری پابندیاں ختم کر دی جائے گی۔ کرونا ویکسین کی دوسری خوراک کا شیڈول تبدیل۔ سعودی وزارت صحت نے کرونا ویکسین کی فراہمی میں تاخیر پر نیا شیڈول جاری کیا ہے۔ ریاض، جدہ، مشرقی ریجن اور مدینہ منورہ ویکسین سینٹر کی جانب سے ویکسین کی دوسری خوراک کی سابقہ تاریخیں تبدیل کی گئی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت صحت نے بیان میں کہا کہ دوسری خوراک پہلے خوراک کے 6 ہفتے بعد تک لی جا سکتی ہے۔ ماہرین صحت اور ڈاکٹروں نے اس کی تاکید کی ہے۔ سعودی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ ویکسین کی دوسری خوراک کے اوقات میں تبدیلی بحالت مجبوری کی گئی ہے۔ مشکل یہ ہو رہی ہے کہ ویکسین بنانے والی کمپنیاں ویکسین کی فراہمی کے سلسلے میں دی جانے والی تاریخوں میں مسلسل رد و بدل کر رہے ہیں۔ مساجد میں کرونا SOPs کی پابندی کرائی جائے۔ سعودی عرب کے وزیر اسلامی امور و دعوت و رہنمائی شیخ ڈاکٹر عبداللطیف الشیخ نے مساجد کے منتظمین کو ہدایت دی ہے کہ وہ کرونا وبا سے بچاؤ کے لیے مقررہ SOPs کی نمازیوں سے پابندی کرائے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزیر اسلامی امور نے ہدایت کی کہ جانوں کی حفاظت اسلامی شرعیت کی بنیادی ہدایت میں سے ایک ہے۔ جانوں کی سلامتی کو خطرہ لاحق نہیں کیا جا سکتا اور کوئی بھی شخص اس کا مجاز نہیں ہے۔ الشیخ نے ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ سعودی عرب نے کرونا وائرس کی نئی مصدقہ کیسز کی تعداد میں اضافے سے متعلق وزارت صحت کے بیان پر مملکت بھر میں مساجد کے تمام منتظمین سے کہتا ہوں کہ وہ ہر نماز کے بعد نمازیوں کو تاکید کرے کہ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے مقررہ حفاظتی تدابیر کی سختی سے پابندی کرے۔ جرمانہ ادا کیے بغیر لائسنس کی تجدید ہوگی اور نہ گاڑی کی منتقلی۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے کہا ہے کہ ٹریفک خلاف ورزیوں کی صورت میں ڈرائیونگ لائسنس کی تجدید ہوگی اور نہ گاڑی کی ملکیت کی کارروائی کی جا سکے گی۔ المرصد ویب سائٹ کے مطابق محکمہ ٹریفک کا کہنا ہے کہ ڈرائیونگ لائسنس کی تجدید اسی وقت ممکن ہو سکے گا جب ٹریفک خلاف ورزیوں کی جرمانے ادا کر دی جائے، اور یہ اصول گاڑی کی ملکیت کی تبدیلی کی کارروائی کے لیے بھی ضروری ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ جب تک ٹریفک جرمانہ ادا نہیں کیے جائیں گے اس وقت تک گاڑی کسی اور کے نام منتقل نہیں ہو سکے گی۔ محکمہ ٹریفک کا کہنا ہے کہ ڈرائیونگ لائسنس کی تجدید کے لیے سب سے پہلے فیس ادا کرنا ہوگی، جرمانہ بھرنا ہوں گے اور تبھی معائنہ کرانا ہوگا۔ یہ کام آبشر کے ذریعے بھی آن لائن انجام دیا جا سکتا ہے۔ محکمہ ٹریفک کا یہ بھی کہنا ہے کہ دفعہ نمبر 71 کے بموجب ڈرائیونگ لائسنس اور گاڑی کی ملکیت کارٹ میں بروقت توسیع نہ کرانا بھی ٹریفک خلاف ورزی ہے اور اس پر جرمانہ ہے۔ ریاض میٹرو کا افتتاح رواں سال کی تیسرے ساماہی میں ہوگا۔ سعودی عرب میں ریاض رائل اتھارٹی کے ایگزیکٹو چیئرمین فہد الرشید نے کہا ہے
کہ ریاض میٹرو کا باقاعدہ افتتاح سال رواں کے تیسرے سہ ماہی کے دوران کر دیا جائے گا۔ تجرباتی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ الاقتصادیہ کے مطابق انہوں نے کہا کہ ریل اتھارٹی ان دنوں میٹرو کا دائرہ وسیع کرنے کی پروگرام کا جائزہ لے رہے ہیں۔ دارالحکومت کا رقبہ اور آبادی میں اضافے کے پیش نظر ایسا کیا جائے گا۔ صحن کعبہ کے سنگ مرمر تبدیل۔ مقدس مساجد کی انتظامیہ نے خانہ کعبہ کے صحن میں 150 مربع میٹر کے لگ بھگ نیا سنگ مرمر لگوا دیا۔ العربیہ نیٹ کے مطابق مسجد الحرم انتظامیہ کے ماتحت اصلاح و مرمت کے ادارے کے انچارج محسن السلمی نے بتایا کہ مطاف اور صفا مروہ کے درمیان سعی والے علاقے اور اذان والے مقام کا سنگ مرمر تبدیل کرایا جا رہا ہے۔ مسجد الحرم کے سارے صحنوں اور دلانوں میں نیا سنگ مرمر لگایا جائے گا۔ حرم شریف کے جس حصے کا سنگ مرمر متاثر ہوا ہوگا اسے اول تو چمکانے کی کوشش ہوگی، ورنہ اس کی جگہ نیا لگا دیا جائے گا۔ اب تک فائزر ویکسین دی جا رہی ہے، کوئی اور نہیں۔ وزارت صحت کے سیکریٹری ڈاکٹر ہانی جوغدار نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں فی الوقت صرف ایک ہی ویکسین دی جا رہی ہے اور وہ فائزر ہے۔ سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی SFDA کرونا وائرس کی دیگر ویکسینوں کا تجزیہ کر رہے ہیں۔ ابھی تک فائزر کے سوا کسی بھی کرونا ویکسین کی منظوری نہیں دی گئی۔ مسجد الحرم میں معذوروں کے لیے نئی الیکٹرونک ویل چیئر۔ سعودی عرب میں مقدس مساجد کے سربراہ علی ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس نے معذوروں کو خانہ کعبہ کے طواف اور صفا مروہ کے سعی میں سہولت فراہم کرنے کے لیے نئی الیکٹرونک ویل چیئر کی فراہمی کا افتتاح کیا۔ اخبار 24 کے مطابق السدیس نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مقدس مساجد کی انتظامیہ زائرین کے لیے سہولتوں کی فراہمی کو یقینی بنائے ہوئے ہے اور نئی سہولت اسی کا حصہ ہے۔ السدیس نے کہا کہ مسجد الحرم آنے والوں میں معذور اور بزرگ بھی ہوتے ہیں، ان کے لیے آسانیاں فراہم کرنا ہمارا اہم ہدف ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حفاظتی تدابیر اور سینیٹائزنگ کی کارروائی بھرپور طریقے سے کی جا رہی ہے۔ مقیم غیر ملکی 3 برس میں ایک گاڑی درآمد کر سکتے ہیں۔ سعودی وزارت داخلہ نے گاڑی، موٹر سائیکل اور ڈرونز سعودی عرب لانے کی شرائط مقرر کی ہے۔ اخبار 24 نے انجمن تحفظ صارفین کے حوالے سے بتایا ہے کہ سعودی عرب نے کیمرے لانے کے متعدد ضابطے جاری کیے ہیں۔ ضوابط میں کہا گیا ہے کہ انفرادی طور پر کیمرے لانے کی اجازت ہے، کاروبار کے لیے کیمرے لانے کی اجازت نہیں ہے، اور یہ کیمرے جاسوسی کے لیے نہ ہوں۔ انجمن تحفظ صارفین کا کہنا ہے کہ خلیجی شہری ایک سال میں 2 گاڑیاں درآمد کر سکتے ہیں۔ مملکت میں مقیم غیر ملکی 3 برس میں ایک گاڑی درآمد کرنے کی مجاز ہے۔ پین یا میڈل کی شکل والے لیزر گراف کی درآمد کی اجازت نہیں، انہیں ضبط کر دیا جائے گا اور جرمانہ بھی ہوگا۔ انجمن تحفظ صارفین کے مطابق کمپیوٹرز اور موبائل کی درآمد پر کوئی کسٹم ڈیوٹی نہیں، تاہم ویلیو ایڈڈ ٹیکس لیا جائے گا، جبکہ ڈرونز کی درآمد کے لیے محکمہ شہری ہوابازی سے لائسنس حاصل کرنا ہوگا۔ انجمن کا کہنا ہے کہ موٹر سائیکل درآمد کرنے کے لیے بل اور موٹر سائیکل بنانے والے کمپنی کا سرٹیفکیٹ پیش کرنا ہوگا۔ یہ بھی ضروری ہے کہ موٹر سائیکل سعودی اسٹینڈرڈ کے مطابق ہو۔ وزیر صحت کرونا وائرس کو دوبارہ پھیلنے نہ دے۔ سعودی وزیر صحت ڈاکٹر توفیق الربیہ نے سعودی عرب میں نئے کرونا وائرس کے مصدقہ کیسز بڑھ جانے پر سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے SOPs کی پابندی کی پھر اپیل کی ہے۔ واضح رہے کہ جمعے کو مملکت میں نئے کرونا وائرس کیسز کی تعداد 267 رہی، جبکہ جمعرات کو 253 مریض سامنے آئے تھے۔ العربیہ کے مطابق وزیر صحت نے ٹویٹر کے اپنے اکاؤنٹ پر بیان جاری کر کے کہا کہ ہم سب نے مل کر بڑے چیلنج کا مقابلہ کیا ہے اور ایک طویل سفر بھی طے کیا، اسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ایک بار پھر دلیغ درخواست ہے کہ وبا کو دوبارہ مسترد ہونے کی اجازت نہ دے۔ جی تو دوستو، یہ تھے سعودی عرب کے گزشتہ 24 گھنٹوں کی تازہ ترین خبریں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔